أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ ہیں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر تم میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. میرے صحابہ اس مقام پر ہیں کہ اگر ایک مٹھی جو انہوں نے خرچ کی ان کو جو اجر ملا تمہیں وہ اجر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں، ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سلف تھے، انہوں نے بہترین کام کیا جو ان کو سمجھ میں آیا. آج وہ اللہ کے پاس اجر لے رہے ہیں. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی توحید کو دیکھنا چاہیے، ہمیں توحید کے لیے سنت پر چلنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ایسی بحثوں میں کسی قسم کی شمولیت نہیں کرنی چاہیے. دین تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی، انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میں لکھیاں دا اے جنتی لوگ ہیں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کا پورا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا. وہ مالک الملک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اور ہر قسم کی بندگی کے لائق وہ اکیلا ہے. اور ہزاروں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری رسول ہیں. آخری شریعت آپ پر نازل ہوئی قیامت تک کے لیے. اب صرف آپ کے راستے کی پیروی کامیابی کا باعث ہے. ہر وہ راستہ جو آپ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے ناکامی کا باعث ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت مکے میں نبوت کا اعلان کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ یہ تین بنیادی اختلافات تھے مشرکین مکہ سے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ کسی رسالت کے ماننے والے نہیں تھے، اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے۔ مکی صورتوں میں اللہ نے تین باتوں کا ہی خوب تذکرہ کیا، اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ، اور پھر آخرت کے دلائل دیے۔ حق و باطل کی کشمکش شروع ہوئی، آپ نے جو ہی اعلان کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ ایک معرکہ شروع ہوا حق اور باطل کا، توحید کی خاطر بہت سی تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے سخت واقعات پیش آئے۔ ایک مشرک نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دینا شروع کیا اور آپ کا سانس رکنے لگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اس مشرک کو دھکا دیا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر سجدے کی حالت میں تھے، ایک مشرک اونٹ کی اوجڑی لا کر اس نے آپ کے اوپر رکھ دی، آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ فاطمہ تنہا آئیں اور انہوں نے اپنے باپ سے اس اوجڑی کو دور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر ان مشرکین کے لیے بد دعا کی۔ تو یہ سخت ترین حالات میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ صحابہ کرام درجہ پا گئے۔ 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی، یہ وہ خوش نصیب۔ اس میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ہیں اور پھر علی ہیں، اور اس کے بعد پھر طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن بن عوف۔ ان 10 صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیے کس طریقے سے حق و باطل کے اس کشمکش میں انہوں نے حق کا ساتھ دیا، ان کی کتنی قربانیاں تھیں۔ ایک دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو کہنے لگے تمہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے سوائے اس فضیلت کے کہ کچھ دن پہلے تم ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد جس وقت یہ ایمان لائے تھے، کیونکہ خالد بن ولید فتح مکہ بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور یہ ان حالات میں ایمان لائے یہ صحابہ جب کشمکش عروج پر تھی۔ آپ نے کہا خالد اگر یہ اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو خرچ کر دیں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس انتہائی مشکل حالات میں حق پر ڈٹنے کی بنا پر۔ یہی بات آپ نے اپنی امت کو بھی کہی ہے، اے میری امت تم میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ اس مقام پر ہیں کہ اگر ایک مٹھی جو انہوں نے خرچ کی ان کو جو اجر ملا، تمہیں وہ اجر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ فرق
ان کا آپس کے اندر بھی موجود ہے اور یہ فرق امت کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ الحدید ہے، اور الحدید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور فتح مکہ سے پہلے، اور بعض تفسیروں کے اندر صلح حدیبیہ، یہاں لفظ فتح ہے، فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ، آپ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس فتح سے پہلے ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، دوسرے لوگ فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے ہاں درجے پا گئے، وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے لیے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، چاہے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں اور چاہے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ان سب سے ہمارا اچھا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے وعدے ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اس لیے ان صحابہ کرام کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی تاریخ پڑھ کر حوصلہ پکڑنا، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہیں، کس طریقے سے ابو بکر کے ساتھ ہجرت کا سفر ہو رہا ہے، کس طریقے سے عمر فاروق ہجرت کر رہے ہیں، یہ سارے واقعات پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ لوگ، قومیں اپنے بڑوں کو یاد کرتی ہیں، ان کے دن کی چھٹی بھی مناتی ہیں، ان کی تاریخ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کے بڑے یہ صحابہ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دی، حق کیسے سمجھا، اس کے بارے میں جاننا یہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، آج ہمیں نام گرانے پڑے تو نام گرانے مشکل ہیں، ہمیں بہرحال ان کو یاد کرنا ہے۔ اور ان کے اندر ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے سیدنا علی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ محدثین دیکھیں، آپ صاحب مشکات ہی کو دیکھ لیں، پہلے ابو بکر کے فضائل، پھر عمر کے فضائل، پھر عثمان کے فضائل، پھر علی کے فضائل۔ سیدنا علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ مومن شخص مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا، وہ شخص اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہر صحابی یہ اعزاز لینا چاہتا تھا، ہر صحابی کی تمنا تھی۔ عمر فاروق بھی کہتے ہیں، میں نے کبھی سرداری کی تمنا نہیں کی، لیکن اتنا بڑا سرٹیفکیٹ سن کر میں نے بھی چاہا کہ کل جھنڈا مجھے مل جائے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب کدھر ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے علی ابن طالب کو بلایا، آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور اس سے آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا، علی ان سے لڑتے رہو، پہلے میدان میں اترو، پہلے اسلام کی دعوت دو، انہیں سمجھاؤ اسلام کیا ہے۔ جب یہ اسلام کو قبول کرنے تمہارے بھائی بن جائیں گے، انہیں بتانا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے اوپر کیا چیز واجب ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر ایک شخص بھی تمہاری دعوت پر مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے مال غنیمت کی سرخ اونٹنیوں سے یہ چیز بہتر ہے۔
یہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ نے کہا اس کے بعد انہیں کہنا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے جزیہ دو، اور اگر جزیہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر مقابلے پر آ جاؤ۔ صرف کیا بیان کی کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی کو وہ جھنڈا مل گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ترمذی کی صحیح روایت ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ روایت زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، جس کا میں دوست، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ مولا کے معنی لوگ دو طریقے سے ہے، ایک تو اللہ ہمارا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ مولا مشکل کشا اور حاجت روا کے معنوں میں ہے۔ ایک مولا دوست کے معنوں میں ہے۔ یہاں جو مراد ہے مشرک کرنے والے وہ تو علی کو مولا جب کہیں گے اس معنی میں کہیں گے کہ وہ ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولایت کا اعلان کیا یہ دوست کے معنوں میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا اور جن سے آپ نے محبت کرنے کا حکم دیا ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے بالوں والی نقشدار چادر لی، حسن بن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے اندر کر دیا، حسین بن علی آئے، آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کر دیا، فاطمہ آئیں، فاطمہ تنہا کے آنے پر آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کیا، پھر علی آئے، آپ نے انہیں بھی داخل فرمایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت آپ نے ان چاروں کو اعزازاً شامل کیا۔ قرآن مجید کی آیات میں اہل بیت میں ان کا آپ کی بیویاں شامل ہیں، اور اہل بیت آپ اس آیت کو پڑھیں جو قرآن مجید کے اندر ہے، وہاں اوپر نیچے تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، اور یہاں اعزازاً ان چار آدمیوں کو آپ نے اپنے اس چادر کے اندر شامل کر کے کیا فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے گناہ کی گندگی دور کر دے، تمہیں مکمل پاک صاف کر دے۔ تو ان سے محبت کرنا اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے مقام پر، خم نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وعظ و نصیحت کی، اور پھر فرمایا لوگوں میں بھی انسان ہوں، ان قریب میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا آئے گا، میں بھی اس کے بلاوے پر تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کی کتاب پر عمل پر ابھارا، اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ روایت موطا مالک کی بھی بالکل صحیح ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم انہیں پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن مسلم کی اس روایت میں اور ترمذی کی روایت میں اہل بیت کو پکڑنے کا بھی آپ نے حکم دیا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کو کی صفائی دینا، دل کے اندر
ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ بھائیوں انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا یہاں چھوٹا بچہ کدھر ہے، چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ اور وہ حسن اتنے میں دوڑتے ہوئے آیا، آپ نے حسن کو اپنے گلے لگایا، سینے سے چمٹایا اور فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے محبت رکھنے والوں سے محبت فرما۔ یہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے ان سے محبت کتنی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حسن بن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور حسن بن علی کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان، وہ جماعتیں کون سی تھیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نکلے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی قیادت ان کو ملی، مقابلے پر سیدنا معاویہ تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو دیکھا، آپ نے ان دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ دو عظیم جماعتیں۔ حسن کہنے لگے کہ اب ان کی لڑائی ہوگی، کتنا خون بہے گا، کیوں نہ میں ان کے ساتھ صلح کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی۔ ایسے ہی اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر مجھے بٹھاتے، دوسری ران پر حسن بن علی کو بٹھاتے اور فرماتے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو یہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور آپ نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری انہیں کیوں ملی؟ ان کے کارنامے دیکھیے۔ سیدنا حسن کا یہ صلح کرانے کا کارنامہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد پھر ان کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری مل گئی۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حسین مجھ میں سے ہیں، میں حسین میں سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میری اولاد میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سیدنا حسین کی شہادت کا بھی دکھ تھا۔ البانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث لائے ہیں۔ ام الفضل کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، بڑا برا خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک ٹکڑا میں آپ سے کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ آپ نے کہا اللہ نے فاطمہ کو بیٹا دینا ہے جو تو پالے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ام الفضل کہتی ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام الفضل مجھے بھی جبرائیل نے بتایا میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دی۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایسے ہی سیدنا حسین کے قاتلوں کے بارے میں، اہل عراق کے بارے میں صحابہ کو کتنی نفرت تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا
احرام کی حالت میں تھا، اہل عراق میں سے تھا. کہتا ہے عبداللہ بن عمر یہ بتائیے اگر احرام کی حالت میں مکھی مر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ عبداللہ بن عمر زور سے کہنے لگے لوگوں ان اہل عراق کو دیکھو، یہ مجھ سے مکھی کے مرنے کا کفارہ پوچھتے ہیں، انہوں نے حسین کو شہید کر دیا، مجھے اس کا کفارہ نہیں پوچھ رہے. دیکھیے مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے، لیکن کیسے اس کو قتل حسین سے جوڑا کہ اے اہل عراق تم نے حسین کو قتل کر دیا، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، تم اس کا کفارہ نہیں پوچھ رہے. یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، صحیح بخاری کی روایت. اس لیے ان صحابہ سے محبت کرنا اور ان سے ایمان کی بنا پر محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جنگ بدر کے اندر صحابہ جو شامل ہوئے کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ آج کے بعد تم جو کچھ کرو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، بڑی بری خطا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ کر دیا. حاطب کا غلام کہتا ہے حاطب جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتے ہو، حاطب نے جنگ بدر میں شمولیت کی ہے، اس نے جنگ حدیبیہ میں شمولیت کی ہے، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. آپ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ حدیبیہ کے اندر شامل میرے صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے بھائیوں صحابہ کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. صحابہ انہیں بڑی ان کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی ہے؟ جنگ کے میدان میں مجاہدین کے اندر کوئی صحابی شامل ہے؟ بتایا جائے گا کہ صحابی موجود ہے. اس صحابی کی برکت سے جنگ میں فتح ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ تابی لوگ بتائیں گے ہاں فلاں شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تابی کی برکت سے اللہ ان کو فتح دے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی تابی کو دیکھا ہے؟ بتایا جائے گا ہم میں شخص موجود ہے جس نے تابی کو دیکھا ہے. اس تبا تابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بالکل آدمی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو ان کی بے ادبی ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ یہ دیکھو ابن زبیر جنگ کر رہے ہیں، ادھر سے مروان ان پر حملہ آور ہے اور آپ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے. کہا یا عبداللہ بن عمر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فتنہ اس وقت پھیلا تھا جب شرک پھیلا ہوا تھا، جب مشرکین مکہ جب اہل مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، کفر اور شرک جب پھیلا ہوا تھا، فتنہ اس وقت تھا. ہم نے اس فتنے کو دبا دیا. آج تم چاہتے ہو کہ اس فتنے کو دوبارہ شروع کر دیا جائے. صحابہ اپنی تلواروں سے کسی مسلمان کا قتل پسند نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں وہ وقت دیتا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو جاتے، لیکن ہم پیدا نہیں ہوئے اور مسلمانوں کی لڑائیوں میں ہم نے حصہ نہیں لیا. اب ہم زبانوں سے گروہ بن کر یہ حسینی گروہ ہے، یہ یزیدی گروہ ہے، باقاعدہ جنگ شروع کر دیں، سوشل میڈیا پر لڑائیاں شروع کر دیں، تو ہم جیسا بے وقوف کون ہوگا؟
صحابہ تو اپنی تلواروں کو توڑتے تھے، کیونکہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اگر دو مسلمان تلواریں لے کر آمنے سامنے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو جنگ سے روکنے کے لیے، اور ہم اس وقت تو موجود نہیں تھے۔ آج ہم فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہے۔ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں دراز کر کے کیوں گناہ گار ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں، ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سلف تھے، انہوں نے بہترین کام کیا جو ان کو سمجھ میں آیا، آج وہ اللہ کے پاس اجر لے رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی توحید کو دیکھنا چاہیے، ہمیں توحید کے لیے سنت پر چلنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور ایسی بحثوں میں کسی قسم کی شمولیت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے میں صراط مستقیم پر رہیں، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ، اس کے رسول سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے اور سب گزرے ہوئے ایمان والوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔